ہوگا پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے ابھی جو آنے والی عبارت ہے اس کا ما حصل یہ ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیڑا جو مقعد کے اندر سے نکلتا ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتا ہے، جیسے کہ ہوا جی یہ ناقض وضو ہے جو مقعد سے نکلتی ہے، تو ایسے ہی کیڑا جو مقعد کے راستے سے نکلتا ہے تو وہ وضو کو کیا کر دے گا؟ توڑ دے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر کیڑا دبر کے علاوہ کسی اور جگہ کے زخم سے نکلا، مقعد سے نہیں نکلا بلکہ مقعد کے علاوہ کسی اور جگہ کے زخم سے نکلا جی، تو یہ ناقض وضو نہیں ہوگا، یہ ناقض وضو نہیں ہوگا جی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، وہ یہ کہ آخر ان دونوں میں وجہ فرق کیا ہے تو کیڑا ہی، لیکن دبر سے نکل رہا ہے تو ناقض وضو ہے، دبر کے علاوہ کسی اور جگہ کے زخم سے نکل رہا ہے تو ناقض وضو نہیں ہے، تو آخر دونوں صورتوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے میں وجہ فرق بھی آپ کو بتا دوں کہ دونوں صورتوں میں وجہ فرق یہ ہے کہ کیڑا جو ہوتا ہے وہ فی نفسی ہی نجس نہیں ہوتا، کیڑا فی نفسی ہی نجس نہیں ہے، بلکہ جو اس پر لگا ہے وہ نجس ہے جی۔ دبر سے جو کیڑا نکل رہا ہے وہ نجس نہیں ہے، یا زخم سے نکل رہا ہے جو کیڑا تو وہ نجس نہیں ہے، لیکن دبر سے جو کیڑا نکل رہا ہے اس پر جو لگا ہے وہ نجس ہے، اور وہ نجاست قلیل ہے، اور قلیل نجاست آپ کو پتا ہے کہ سبیلین میں سبب حدث ہے، یعنی ناقض وضو ہے جی۔ قلیل نجاست سبیلین میں کیا ہے جی؟ ناقض وضو ہے، لیکن غیر سبیلین میں قلیل مقدار ناقض وضو نہیں ہے۔ جو ہے یہاں پر یہ کہا گیا کہ کیڑا اگر پیخانے کے راستے سے نکلا، مقعد سے نکلا تو ناقض ہے، اور اگر کسی اور جگہ کے زخم سے نکلتا ہے تو ناقض نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ڈکار اور پھسکی کے مانند ہو گیا، اس کے مانند ہو گیا، ڈکار اور پھسکی کے مانند ہو گیا۔ ڈکار کہاں سے نکلتی ہے؟ منہ سے، اور پھسکی جو نکلتی ہے وہ مقعد سے جی۔ تو جس طرح دیکھیے وہاں پر ڈکار چونکہ غیر سبیلین سے نکلتی ہے اس لیے وہ ناقض نہیں ہے، اور پھسکی یہ دبر سے نکلتی ہے، پیچھے کے مقام سے نکلتی ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ تو بالکل یہ بھی ویسے ہی ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہاں۔ تو یہی مسئلہ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے، عبارت کا ماحصل یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، سمجھ میں آ گیا نا جی۔ تو خلاصہ کیا ہے عبارت کا کہ وہ کیڑا جو پیخانے کے راستے سے نکلتا ہے وہ وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر وہ دبر کے علاوہ کسی اور جگہ کے زخم سے نکلتا ہے جی تو وضو کو نہیں توڑے گا، ہے نا جی۔ تو وجہ پر کیا ہے؟ دبر سے نکلنے والے کیڑے اور غیر دبر سے نکلنے والے کیڑے میں آخر اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ تو صاحب کتاب نے، صاحب ہدایہ نے
दुबुर और गैर दुबुर के कीड़े में फर्क बताते हुए उसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि देखो असल बात तो ये है यहाँ पर कि कोई भी कीड़ा जो है फी नफ्सी ही नजिस नहीं होता है, इसलिए दुबुर से कीड़ा निकलने की सूरत में भी वजू तो नहीं टूटना चाहिए, मगर चूंकि वो कीड़ा दुबुर से निकलता है तो उस पर नजासत लगी रहती है जी, और वो नजासत होती थोड़ी है, लेकिन हमें पीछे जाना है कि सबीलैन से निकलने वाली नजासत अगरचे कलील क्यों ना हो वो क्या होती है, नाफिज़े वजू। हमने पढ़ा था जी, सबीलैन से निकलने वाली चीज मुतलकन नाक़िज़े वज़ू है, चाहे वो कलील हो चाहे क्या हो, कसीर हो, ठीक। उसके बिलमुकाबिल रख्म से निकलने वाले कीड़े पर भी नजासत क्या होती, थोड़ी ही होती, मगर चूंकि वो सबीलैन से तो नहीं निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, गैर सबीलैन से निकल रही है, और गैर सबीलैन से निकलने वाली थोड़ी नजासत नाक़िज़े वज़ू नहीं होती है। इसीलिए ये फैसला वहां पर किया गया है कि दुबुर से कीड़ा निकलने की सूरत में वजू हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसके अलावा कहीं और से कीड़ा निकलता है किसी जख्म से तो इस सूरत में वजू नहीं टूटे। तो गोया के ये किसके मुशाबे हो गया, डकार और खुशकी के, ये दोनों हैं वही, दोनों रीह ही हैं, मगर चूंकि एक दुबुर से निकलती है और एक मुंह से निकलती है, यानी दुबुर के अलावा से निकलती है, तो जो डकार है वो नाक़िज़े वज़ू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दुबुर से नहीं निकलती है, और जो फुस्की है वो नाक़िज़े वज़ू है। क्यों? क्योंकि वो दुबुर से निकलती है। ठीक है जी, चलिए देखें तर्जुमा देखें। वद्दाब्बतु, अच्छा दाब्बतुन का माना क्या होता है? दाब्बतुन का लुग़वी माना होता है हर वो जानदार जो जमीन पर हरकत करता हो, हर वो जानदार जो जमीन पर क्या करता हो, हरकत करता हो, जिसको हम चौपाया बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर चौपाया माना नहीं है इसका, दाब्बतुन से मुराद कीड़ा है। यहाँ पर दाब्बतुन से मुराद क्या है? कीड़ा। ठीक, वैसे तो लोग वही माना इसका क्या है, हर वो जानवर जमीन पर हरकत करता हो, चौपाया। चलिए तो फरमाते हैं वद्दाब्बतु, और वो कीड़ा तखरुजु मिनद दुबुरी, जो पैखाने के रास्ते से निकले, नाक़िज़तुन, नाक़िज़े वज़ू है। फ़इन खरजत मिन रअसिल जुरही, लेकिन अगर वो कीड़ा कहाँ से निकले? जख्म के सिरे से निकले। जुरह माना क्या होता है? जख्म जी, जो फटन होती है जिसमें कहीं पर, उसको क्या बोलते हैं? जुरह, जख्म। फ़इन खरजत मिन रअसिल जुरही, लेकिन अगर वो कीड़ा कहाँ से निकले? जख्म के सिरे से निकले। औ सक़तल लहमु मिन्हु, या जख्म से गोश्त कट के गिरे जी, औ सक़तल लहमु मिन्हु, या उससे गोश्त गिरे, किससे? जख्म से। कभी कभार ऐसा होता है कि एक बीमारी है जी, जिसमें क्या होता है कि जख्म से थोड़ा सा गोश्त जो है वो कट के गिरता है, तो उससे भी वजू नहीं टूटता है। तो वही बता रहे, औ सक़तल लहमु मिन्हु, या जख्म से गोश्त गिर पड़े, कट के गिर जाए, तो ला यनकुद, तो उससे वजू जो है तो नहीं टूटता। जी हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ये नाक़िज़ नहीं है। उसके बाद अब आगे साहिबे हिदाया खुद ही फरमा रहे हैं, वजाहत फरमा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो दाब्बतुन का लफ्ज आया है उससे उसका माना तो चौपाया होता है लुग़वी एतबार से, लेकिन यहाँ पर उससे मुराद कीड़ा है। तो फरमाते हैं वल मुरादु बिद्दाब्बती अद्दूदतु, और दाब्बतुन से मुराद यहाँ पर क्या है? कीड़ा है। अद्दूदतु माना क्या होता है जी? कीड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर दाब्बतुन से
مراد کیڑا ہے، چوپایا مت سمجھنا. ہاں اچھا، اس کے بعد اب آگے فرماتے وَهَذَا لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا. یہاں سے وجہ فرق بتا رہے ہیں، دبر سے نکلنے والے کیڑے اور غیر دبر سے نکلنے والے کیڑے کے درمیان یہ فرق کیوں ہے جی. تو اس فرق کو یہاں پر بتا رہے ہیں. کیوں فرق ہے؟ تو کہتے ہیں وَهَذَا، اور یہ فرق، لِأَنَّ النَّجَسَ، کیونکہ نجاست تو وہی ہے، ما علیہا، جو اس پر ہے جی. اور یہ فرق اس وجہ سے ہے کہ نجاست وہی ہے جو اس پر ہے، یعنی کس پر ہے؟ جو کیڑے کے اوپر ہے. وَذَلِكَ قَلِيلٌ، اور وہ نجاست کیا ہے جی؟ قلیل ہے. وہ مقدار کیا ہے؟ قلیل ہے. وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ، اور وہ کیا ہے؟ سبیلین میں تو حدث ہے، یعنی قلیل مقدار. سبیلین میں کیا ہے جی؟ حدث ہے نا. سبیلین میں تو ناقص وضو ہے، دون غیرہما، نہ کہ ان کے علاوہ میں، یعنی غیر سبیلین میں قلیل مقدار ناقص وضو نہیں ہے، حدث نہیں ہے. تو وجہ پر بتا دیا انہوں نے جی. پھر سے دیکھیں وہذا، اور فرق کیوں ہے؟ لِأَنَّ النَّجَسَ مَا عَلَيْهَا، کیونکہ نجاست تو وہی ہے، نجس تو وہی ہے جو کیڑے کے اوپر ہے. وَذَلِكَ قَلِيلٌ، اور وہ نجاست کیا ہے؟ قلیل ہے. وَهُوَ حَدَثٌ فِي السَّبِيلَيْنِ، جو کہ سبیلین میں تو حدث ہے، دون غیرہما، نہ کہ ان کے علاوہ میں. فَأَشْبَهَ الْجُشَاءَ وَالْفُسَاءَ، تو یہ ڈکار اور خشکی کے مشابہ ہو گیا. جشاء معنی معلوم ہے، جس کو ہم ڈکار کہتے ہیں، یعنی معدے سے آنے والی ہوا دو جگہ سے آتی ہے. ایک تو منہ کے راستے سے آتی ہے، اور ایک مقعد سے نکلتی ہے جی. تو معدے سے آنے والی وہ ہوا جو منہ کے راستے سے نکلے، اسی کو عربی میں جشاؤن کہتے ہیں، اردو میں جس کو ہم ڈکار کہتے ہیں. اور ایک ہے فسا یا فسا جی، یہ بھی معدے سے آنے والی ہی ہوا ہے، مگر مقعد کے راستے سے نکلتی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خشکی. کہتے ہیں فَأَشْبَهَ وَالْفُسَاءَ، تو یہ مشابہ ہو گیا کس کے؟ ڈکار اور خشکی کے، ہے نا. دونوں دیکھو نکلتی ہیں ہوا کہاں سے؟ معدے سے ہی جی. لیکن چونکہ راستہ بدل گیا جی، تو بھی کیا ہو گیا؟ دونوں بدل گیا. تو ایسے ہی کیٹ کا بھی معاملہ ہے. بخلاف الریح الخارجة من القبل والذکر، بخلاف الریح الخارجة من القبل والذکر، برخلاف اس ریح کے جو عورت کی فرج یا مرد کے ذکر سے نکلے. قبل عورت کے آگے کے مقام کو کہتے ہیں، اور ذکر مرد کے آگے کے مقام کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں بخلاف الریح، برخلاف اس ریح کے، اس ہوا کے، الخارجتی من الذکر، جو عورت کی فرج یا مرد کے ذکر سے نکلے. لِأَنَّهَا لَا تَنبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ، اس لیے کہ وہ محل نجاست سے نہیں اٹھتی ہے، اس لیے کہ وہ محل نجاست سے نہیں اٹھتی ہے. کیا مطلب؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر جی؟ دیکھیے بخلافی سے مصنف صاحب کتاب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی فرج سے اور مرد کے ذکر سے ہوا نکلے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، جس کا پتہ بھی زیادہ نہیں چلتا، لیکن پھر بھی ایسے ہوتا ہے. تو اگر کسی عورت کی فرج سے اور مرد کی ذکر سے ہوا نکلے، تو دبر سے نکلنے والی ہوا کی طرح وہ ناقص وضو نہیں ہوتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
یہ ناقض وضو کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ دبر سے نکلنے والی ہوا نجس ہونے یا پھر محل نجاست سے اٹھنے کی وجہ سے ناقض ہے، لیکن فرج سے یا ذکر سے نکلنے والی ہوا جو ہے وہ محل نجاست سے نہیں اٹھتی ہے، اس لیے وہ ناقض بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی کو یہاں پر بتا رہے ہیں کتاب برخلاف اس ریح کے، اس ہوا کے، الخارجتی بالقبول والذکر، جو عورت کے فرج اور مرد کے ذکر سے نکلے، یعنی اس ہوا سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں لِأَنَّهَا لَا تَنبَعِثُ عَنْ مَحَلِّ النَّجَاسَةِ، جی کیونکہ ترجمہ کرو۔ کیونکہ یہ محل نجاست سے ہاں، کیونکہ یہ محل نجاست سے نہیں اٹھتی ہے، یہ جو ریح ہے محل نجاست سے نہیں اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتی لو کانت المرأة مفضاتا، حتیٰ کہ اگر عورت مفضات ہو، یستحب لها الوضوء، تو اس کے لیے وضو کر لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیوں؟ لاحتمال خروجها من الدبر، جی اس لیے کہ اس کی دبر سے ریح نکلنے کا احتمال ہے، دبر سے اس کے نکلنے کے احتمال ہونے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ ہے مفضات۔ مفضات کہتے ہیں اس عورت کو کہ جس کے پیشاب اور پائخانے کے راستوں کا درمیانی جو حصہ ہے وہ ختم ہو گیا ہو، دونوں ایک ہو گیا ہو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو حیض گاہ ہے اور جو پیچھے جو مقام ہے یعنی پائخانے کا راستہ، دونوں ایک ہو گیا ہو، بیچ کا جو فاصلہ ہے ختم ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، دونوں راستے ایک ہو گئے ہوں، ایسی عورت کو مفضات کہتے ہیں۔ جی تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی عورت مفضات ہو، مفضات وہ عورت قبل اور دبر دونوں مل گئے ہوں، یا حیض کا یا دبر مل گئے ہوں، ایک ہو گئے ہوں، اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی عورت مفضات ہو اور اس نے ہوا خارج کی، ہوا اس سے خارج ہو گئی، اس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن مستحب ضرور ہے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اس کے آگے اور پیچھے کا مقام ایک ہو چکا ہے، تو قطعی طور پر وضو ٹوٹ گیا یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ احتمال ہے نا کہ ہو سکتا ہے وہ ریح اس کے سے نکلی، آگے کے مقام سے نہ نکلی ہو بلکہ دبر سے نکلی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے احتیاطاً ایسی عورت کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ چلیے یہ بات یہاں پر ختم ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ بھی ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے ایک نیا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ لکھ لیجیے اس کو۔ وقت پر کچھ بچیاں حاضر نہیں، ان کی ہو سکتا ہے غیر حاضری لگ جائے۔ شروع میں یہ ہوتی ہیں 35، 38، ابھی ہے 58، 20، 25 طالبات زیادہ ہیں، یہ بعد میں آئی ہوئی ہے، تو غیر حاضری بن جائے گی، وقت پر نہیں آئے گی، اور ہو سکتا ہے کچھ سبق چھوٹ بھی جائے، آپ شروع کر سن نہ پائیں تو بعد کا جو ہے سمجھ میں نہ آوے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وقت پر حاضر ہوا کریں، کوشش کریں۔ چلیے آگے مسئلہ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں
اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ عبارت میں جو مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک، خارج من غیر السبیلین والی صورتوں سے بالکل ملتا جلتا ہے جی، اور اس کو یہاں پر اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ تاکہ خود سے نکلنے والے اور دبا کر نچوڑ کر نکالنے والے خون اور پیپ کے درمیان آپ کو فرق معلوم ہو جائے ٹھیک۔ تو چلیے مسئلہ کیا ہے اس کو جان لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زخم اور چھالے وغیرہ سے اوپر کا چھلکا نکال دیا، الگ کر دیا، کوئی زخم تھا، چھالا تھا، چھالا جس کو بولتے ہیں نا، پتہ ہے چھالا، چھالا جو وہ ایک غبارے کی طرح ہو جاتا ہے، ہاں سے چھلکا اس کا کوئی اتار دیتا ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زخم اور چھالے وغیرہ سے اوپر کا چھلکا کیا کیا، اتار دیا، الگ کر دیا اس کو، اور اس میں سے پتلا سا پانی یا پیپ وغیرہ کچھ بھی نکلا، بہا، تو ہمارے یہاں چونکہ خارج من غیر السبیلین میں سیلان کیا ہے جی، شرط ہے نا جی، اس لیے ہمارے یہاں ہمارے نزدیک سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ نکلنے والی چیز میں سیلان ہے یا نہیں ہے جی۔ تو اگر اس خارج شدہ چیز میں سیلان ہے اور وہ خود سے بہہ رہی ہے تب تو پھر جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے یہاں چونکہ سیلان شرط نہیں ہے، سیلان شرط نہیں ہے، خارج من غیر السبیلین ان کے یہاں مطلقاً کیا ہے جی، ناقض وضو ہے نا، مطلقاً مطلب چاہے سیلان ہو یا نہ ہو، اس لیے دونوں صورتوں میں وضو کیا ہو جائے گا ان کے یہاں، ٹوٹ جائے گا، چاہے نکلنے والی چیز بہے یا نہ بہے، دونوں صورتوں میں وضو کیا ہوگا، ٹوٹ جائے گا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں خارج من غیر السبیلین مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے جی، تو اس لیے آپ کے یہاں دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا جی، چاہے پانی وغیرہ نکل کر بہے یا نہ بہے، دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا جی آپ جی۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بتایا گیا ہے، اور اس کا تعلق پیچھے سے ہے، اس کا تعلق کہاں سے، پیچھے سے ہے، ہاں چلو۔ تو بہرحال اگر چھالے کا چھلکا کسی نے اتار دیا، ہاں، پھر اس سے پانی یا زرد پانی یا پیپ یا اس کے علاوہ کچھ بھی نکلا، تو اس کی دو صورتیں ہوں گی نا، یا تو سیلان پایا جائے گا یا تو نہیں پایا جائے گا جی۔ اگر سیلان پایا گیا خروج کے ساتھ تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر خروج کے ساتھ سیلان نہیں پایا گیا، صرف خروج ہوا، سیلان نہیں پایا گیا، تو نقض دیں گے جی۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ فقہائے احناف کا مذہب ہے، امام ظفر کو چھوڑ کر، امام ظفر کو چھوڑ کر دیگر جو فقہائے احناف ہیں ان کا مذہب ہے۔ اور امام ظفر کیا فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں وضو کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، چاہے سیلان پایا جائے یا نہ پایا جائے۔ کیوں؟ کہ وجہ آپ کو بتائیے، ان کے یہاں ہاں غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز مطلقاً کیا ہے جی، ناقض وضو ہے۔ ہاں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا جی۔ در حقیقت یہ جو مسئلہ ہے خارج من غیر السبیلین والا مسئلہ ہے، یعنی خارج من غیر السبیلین امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً ناقض وضو ہے، سیلان ہو یا نہ ہو، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مطلقاً کیا ہے جی، نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اگر سیلان پایا جائے تو ناقض ہے، اور سیلان نہیں پایا جاتا ہے تو ناقض نہیں ہے نا۔
ترجمہ دیکھیے، وَإِن قُشِرَتْ نِفْتَةٌ، یہ قشرہ یقشر باب ضرب یضرب سے بھی ہے اور نصر ینصر سے بھی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھلکا اتار دینا یا چھیلنا، جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قشرہ یقشر یا قشرہ یقشر اسی سے ہے۔ قشیرت میرے ماضی مجرور ہے۔ اور نفتۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھالا، جی نفتۃ معنی کیا ہوتا ہے؟ چھالا یا آبلہ، چیچک کا جو آبلہ ہوتا ہے، جی۔ اور مجازی میں یہ پنسی دانا وغیرہ نکلتا ہے، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ایک لفظ آئے گا صدید، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچا لہو، کچا لہو جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ صدید، ہاں ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیں، وَإِن قُشِرَتْ نِفْتَةٌ، بس اگر چھلکے کا چھالے کا چھلکا کیا کیا جائے؟ اتار دیا جائے، فَسَالَ مِنْهَا مَاءٌ، اور اس سے کیا بہے؟ پانی بہے، اور صدید یا کیا بہے؟ پیپ، اور غیر وغیرہ یا اس کے علاوہ کچھ بھی، ترجمہ آپ یہ کریں، اور اس سے پانی یا پیپ وغیرہ بہے۔ تو ان سال عن رأس الجرح، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز زخم کے سرے سے کیا ہو جائے؟ بہے، نفذا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لم یس، اور اگر زخم کے سرے سے نہ بہے تو لا ينقض، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وقال زفر رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ينقض فی الوجهین، کہ دونوں صورتوں میں وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیا؟ لا ينقض فی الوجهین، کہ دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مسئلۃ الخارج من غیر السبیلین، اور یہ خارج من غیر السبیلین والا مسئلہ ہے، جو اختلاف خارج من السبیلین میں ہے، تو وہی اس کا تعلق کسی سے تھا، اسی نے یہاں پر اس کو بیان کیا ہے نا۔ وَهَذِهِ جُمْلَةُ نَجِسَةٌ، اور یہ تمام نجیس ہیں۔ کون؟ یہ جو تمام چیزیں بتائی نا، پانی، پیپ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ پاک نجس، چاہے وہ پانی ہو زخم سے نکلنے والا، پیپ ہو یا کچا لہو ہو یا پکا لہو ہو، جو بھی ہو، سب کیا ہے؟ ناپاک ہے، نجس ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الدَّمَ يَنْضِجُ، کیونکہ خون پکتا ہے۔ نضج ینضج، باب ضرب یضرب سے معنی کیا ہے؟ پکنا، ہاں، کیونکہ خون پکتا ہے، فَيَسِيرُ قَيْحًا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ جی وہ کچا لہو بن جاتا ہے۔ خون جب پکتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ کچا لہو بن جاتا ہے۔ ثم يزداد نضجا، پھر جب مزید پکتا ہے، ثم يزداد، پھر جب بڑھ جاتا ہے، نضجا پکنے کے اعتبار سے، مطلب کیا ہے؟ پھر جب مزید اور پکتا ہے، فَيَسِيرُ سَدِيدًا، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پیپ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ پیپ۔ ثم يَصِيرُ مَاءً، پھر اور جب پکتا ہے تو آخر میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پانی ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ سب ایک ہی چیز ہے، ہاں، یہ سب کی سب ہی نجیس ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جی ٹھیک ہے۔ صاحب ہدایہ نے یہاں پر فرمایا کہ زخم سے نکلنے والی تمام چیزیں ناپاک ہوتی ہیں، یعنی پانی، خون، پیپ، سب۔ کیوں؟ جب جو خراب خون ہے اندر ہی اندر پکنے لگتا ہے، پک جاتا ہے، تو وہ کچا بدبودار لہو جیسے بن جاتا ہے۔ پھر جب مزید اور پکتا ہے تو وہ پیپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد
پیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد آخر میں اور جب پک جاتا ہے تو وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے نا. اسی وجہ سے اس کی ناپاکی کی شکل نہیں ہے، یہ سب ناپاک. اور ناپاک چیز میں اگر سیلان پایا جائے تو ہمارے یہاں سے وضو ہے. ان تمام صورتوں میں ہمارے نزدیک سیلان کیا ہے جی؟ شرط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آخر میں ایک بات رہ جاتی ہے اس مسئلے کے تعلق سے، وہ کیا ہے اس کو بھی یہاں پر بتا دے رہے ہیں صاحب ہدایہ، اس کی بھی وضاحت فرما. ھذا اذا قشرها فخرج بنفسه، فرماتے ہیں یہ حکم جو بتایا گیا اس صورت میں ہے. ھذا یعنی یہ حکم جو اوپر بتایا گیا یہ کب ہے؟ اس صورت میں ہے کہ اذا قشرها، جبکہ کوئی شخص کیا کرے؟ چھلکا نکالے. ہے نا جی. خرج بنفسه، اور خود بخود پانی وغیرہ وہاں سے نکلے. خرج بنفسه، تو خود بخود وہاں سے کیا ہو؟ پانی یا پیپ وغیرہ نکلے. تو یہ حکم ہے اوپر جو بتایا گیا. واما اذا عصرها، لیکن اگر کوئی زخم کو نچوڑے، عصر یعصر مانا کیا ہوتا ہے؟ نچوڑنا. ہاں، البتہ اگر کوئی شخص زخم کو کیا کرے؟ نچوڑے، یعنی دبائے، اس کو دبا کر کے نکالے. فخرج بعصره، تو اس کے نچوڑنے کی وجہ سے وہاں سے کوئی چیز کیا ہو؟ نکلے. اس کی نچوڑنے کی وجہ سے کوئی چیز نکلے. ولا ينقض، تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ لأنه مخرج، اس لیے کہ یہ نکالا گیا ہے. مخرج اس میں مقبول ہے نا. لأنه مخرج، اس لیے کہ وہ نکالا گیا ہے. وليس بخارج، از خود نہیں نکلا ہے، وہ خارج نہیں ہے. وہ مخرج ہے، خارج نہیں ہے. مطلب اس کو نکالا گیا ہے، خود سے نہیں نکلا ہے. اور وضو ٹوٹتا ہے خارج سے ٹوٹتا ہے، مخرج سے نہیں ٹوٹتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں، یہ بات کی بات ہے. خلاصہ سمجھ میں آیا کہ جو گزشتہ 12 صورت میں نقض وضو کا حکم بتایا تھا نا اوپر جی، تو اس صورت میں ہے جبکہ یہ چیز چھلکا ہٹانے کے بعد از خود یہ ساری چیزیں نکلیں، ہے نا. لیکن اگر یہ خود سے نہیں نکلی بلکہ دبانے کے بعد نچوڑنے کی وجہ سے نکل رہی ہیں، تو اس صورت میں یہ چیزیں ناقض وضو نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں یہ خارج نہیں ہے بلکہ کیا ہوں گی؟ مخرج ہوں. اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ خارج سے متعلق ہو رہی ہے، نہ کہ مخرج سے متعلق، ہے نا جی. وضو کس سے ٹوٹتا ہے؟ خارج سے ٹوٹتا ہے، مخرج سے نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں جی. تو اسی فرق کو بتانے کے لیے صاحب ہدایہ نے یہ عبارت یہاں پر پیش کی ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ خارج سے وضو ٹوٹتا ہے، مخرج سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. دیکھو نکل تو وہی چیزیں رہی ہیں لیکن فرق ہو گیا نا جی. ایک میں وہ خارج ہے پہلی صورت میں، دوسری صورت میں کیا ہے؟ مخرج ہے. پہلی صورت میں تو وضو ٹوٹ جائے گا خود سے، خود بخود. اگر وہ پیپ یا پانی یا کچا لہو وغیرہ نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا جی. لیکن دبا کر نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک. چلیے تو یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی اور یہ فصل بھی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کل سے فصل کا آغاز ہوگا. تو آگے جو بچیاں ہیں جن کو عبارت حل کر کے آنی ہے، عبارت حل کر کے